بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ یوسف میں بیان کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بچپن میں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے 11 ستاروں اور سورج چاند کو دیکھا ہے کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اپنا یہ خواب کسی اور کو مت سنانا، مجھے ڈر ہے کہ تمہارے ستیلے بھائی تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جان گئے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت ملے گی۔ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے مگر دوسری ماؤں میں سے تھے اور یوسف علیہ السلام سے بہت حسد کرتے تھے، اور بنیامین یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے جو ان سے چھوٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ان کے بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھیں، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان دونوں بھائیوں کا بہت خیال رکھتے اور ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تاکہ ان کے دوسرے بھائی ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں، لیکن یہ دیکھ کر دوسرے بھائی ان سے حسد کرتے تھے۔ آخر ایک دن یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ان میں سے ایک بھائی نے کہا، یوسف کو قتل نہیں کرتے، کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی قافلہ آئے اور اس کو اپنے ساتھ لے جائے۔ سب بھائی مل کر یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے کہا، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے کیوں نہیں دیتے؟ آپ ہمارا اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ کل آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم خوب کھیلیں گے اور خوب کھائیں گے، ہم یوسف کا بہت خیال رکھیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، لیکن مجھے ڈر لگا رہے گا کہ یوسف گم نہ ہو جائے یا اسے کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ سب بھائیوں نے کہا، ہم بہت طاقتور ہیں اور ہم یوسف کا بہت خیال رکھیں گے۔ بہت اصرار کے بعد یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ اگلی صبح سب بھائی یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے اور ان کا کرتا اتار کر ان کو کنویں میں پھینک دیا۔ یوسف علیہ السلام ایک پتھر پر بیٹھ کے ان کے بھائیوں نے خوب کھایا پیا اور کھیلا، اور یوسف علیہ السلام کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر یعقوب علیہ السلام کے پاس لے گئے اور ان کو کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، ثبوت کے طور پر ہم اس کا کرتا لائے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یہ کیسا بھیڑیا تھا جس نے یوسف کو کھا لیا مگر اس کا کرتا نہ پھاڑا۔ دوسری طرف یوسف علیہ السلام پر اللہ نے وحی بھیجی کہ وہ پریشان نہ ہوں، وہ جلد اس کنویں سے باہر آ جائیں گے۔ سفر کے دوران ایک قافلہ اس کنویں کے پاس آیا جو پانی کی تلاش میں تھا۔ قافلے نے پانی لانے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول کنویں میں پھینکا تو یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ جب ڈول باہر آیا تو اس میں بے حد خوبصورت لڑکا تھا۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا کیونکہ اس زمانے میں لوگ غلام بیچتے تھے۔ وہ شخص یوسف علیہ السلام کو مصر لے گیا اور ان کو معمولی قیمت میں بیچ دیا۔ عزیز مصر نے اس خوبصورت بچے کو خریدا اور اپنی بیوی زلیخا کو تحفے کے طور پر دیا اور کہا، اس بچے کی اچھی دیکھ بھال کرو، ہو سکتا ہے اس بچے سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہو۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کی پرورش محل میں ہوئی اور عزیز مصر نے انہیں اپنے بیٹوں کی طرح رکھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو نہایت خوبصورت تھے اور بہت سمجھدار تھے۔ اللہ نے ان کو بہت علم سے نوازا، اس لیے عزیز مصر نے ان کو محل کی دیکھ بھال سونپ دی۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر فدا ہو گئی۔ اس نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو محل میں بہلانا شروع کر دیا۔ ایک رات زلیخا نے محل کے تمام دروازے بند کر کے کہا، آج میں آپ کے لیے ہی سجی ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، میں اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ بدکاری نہیں کر سکتا، میرے مالک نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح پالا ہے۔ مگر زلیخا ضد کرنے لگی تو یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے اور زلیخا ان کے پیچھے بھاگی۔
زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے کھینچ کر پھاڑ دیا۔ دونوں دروازے کے پاس پہنچے تو دروازے پر عزیز مصر کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر زلیخا کہنے لگی، یوسف نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے، اس کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں گنہگار نہیں ہوں۔ کسی شخص نے عزیز مصر کو مشورہ دیا کہ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہوگا تو گنہگار یوسف ہوگا، اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوگا تو گنہگار زلیخا ہوگی۔ جب عزیز مصر نے دیکھا تو یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا تھا تو عزیز مصر نے زلیخا سے کہا، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ عورت فتنہ باز ہوتی ہے، آپ اس بات کو جانے دیں اور اپنے محل میں ہی رہنے دیں۔ زلیخا کی بدکاری کی خبریں مصر کی عورتوں میں پھیل گئیں تو زلیخا نے ایک دعوت رکھی اور مصر کی تمام عورتوں کو دعوت دی اور ان کے سامنے مختلف قسم کے پھل رکھے۔ ان عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو پھلوں کی بجائے اپنی انگلیاں ہی کاٹ ڈالیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس قدر حسین تھے اور پکار اٹھیں کہ یہ انسان نہیں، فرشتہ ہے۔ تو زلیخا نے کہا، یہ ہے وہ انسان جس کی خاطر تم لوگ مجھے طعنے دیتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر مصر کی ہر عورت فدا ہو گئی۔ عزیز مصر نے اپنی عزت بچانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا کر جیل میں بند کروا دیا۔ جیل کے لوگ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں۔ جیل میں دو آدمیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا۔ ایک نے کہا، میں خواب میں شراب نکال رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا، میں نے خواب میں سر پر روٹیاں اٹھائی ہیں جو پرندے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سوچا، یہ لوگ مجھ پر یقین کرتے ہیں تو میں پہلے ان کو دین کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت کرو۔ پھر فرمایا، مجھے ایسا علم ملا ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے۔ اب میں تمہارے خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ جس نے شراب دیکھی وہ اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا اور دوسرے کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اس کا سر پرندے کھا جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دوسرے آدمی سے کہا جس نے خواب میں شراب دیکھی تھی کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر ضرور کرنا، مگر وہ آدمی اپنے بادشاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا، اور ایسے حضرت یوسف علیہ السلام مزید 7 سال جیل میں رہے۔ پھر مصر کے ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں جن کو 7 کمزور گائے کھا رہی ہیں، اور 7 گندم کی بالیاں تازی ہیں اور 7 گندم کی بالیاں خشک ہیں۔ بادشاہ بہت پریشان تھا کیونکہ یہ خواب اس کو بار بار آتا تھا اور کوئی بھی بادشاہ کے اس خواب کی تعبیر نہ کر سکا۔ پھر شراب پلانے والے بادشاہ کے غلام کو یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام خواب کی سچی تعبیر بتاتے ہیں۔ وہ غلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ پہلے 7 سال بارشیں برسیں گی اور فصلیں ہری بھری ہوں گی، تم خوب محنت کرنا اور بیج بونا، جو گندم وافر اگے گی ان کو ذخیرہ کر لینا، اور 7 سال سخت قحط کے آئیں گے، تم ذخیرہ کیا ہوا اناج استعمال کرنا۔ جب بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی کا حکم دیا اور اپنے محل میں رہنے کی اجازت دی۔ اس بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے تمام خزانوں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی سونپ دی۔ اب خوشحالی کے 7 سال شروع ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت عقل مندی سے فصل بوئی اور بہت مال ذخیرہ بھی کیا۔ پھر قحط کے 7 سال شروع ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف مصر کے لوگوں کی امداد کی بلکہ فلسطین میں بھی خوراک پہنچائی۔ دوسری طرف حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں تک بھی قحط پہنچ چکا تھا۔ ان کے علاقے میں بہت مہنگا اناج ملتا تھا۔ ان تک خبر پہنچی کہ مصر میں پرانی قیمت پر اناج فروخت ہو رہا ہے، اس لیے فلسطین سے بہت سے قافلے اناج خریدنے کے لیے مصر جانے لگے۔
حضرت یوسف علیہ السلام اناج اتنا ہی فروخت کرتے جو استعمال ہو جائے تاکہ تاجر لوگ ذخیرہ کر کے مہنگے داموں فروخت نہ کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام بھائیوں نے بھی مصر جانے کا ارادہ کیا۔ جب یہ سب حضرت یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، کیا آپ کا کوئی اور بھی بھائی ہے؟ انہوں نے کہا، ان کا ایک اور بھائی بنیامین ہے جسے ان کے والد اپنے سے جدا نہیں کرتے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں اس سال کی گندم تو دے دی، مگر شرط رکھی کہ اگلے سال وہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لائیں گے تو ہی گندم ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ اگلے سال یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لے گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یہ ہمارا بھائی ہے بنیامین، اب ہمیں گندم دی جائے۔ یوسف علیہ السلام بنیامین کو تنہائی میں ملے، گلے لگایا اور بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روکنے کے لیے اس پر چوری کا الزام لگایا۔ ان کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، وہ اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکے گا، مگر بنیامین کو چوری کے الزام میں رکنا پڑا۔ جب سب بھائی واپس گئے اور سارا ماجرا یعقوب علیہ السلام کو بتایا تو وہ بہت روئے، پریشان ہوئے، کیونکہ پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال تک روتے رہے اور ان کی بینائی بھی چلی گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، تم لوگ مصر واپس جاؤ اور عزیز مصر سے کہنا کہ ان کا بھائی بنیامین واپس کر دیں کہ ان کے والد اس کے بنا نہیں رہ سکتے۔ بھائیوں نے ایسا ہی کیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا، تم لوگوں نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائی حیران ہوئے اور کہنے لگے، کیا آپ یوسف ہیں؟ آپ علیہ السلام نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا چھوٹا بھائی بنیامین ہے۔ سب بھائیوں نے معافی مانگی اور کہا، آپ ہم سب سے بہتر ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور میرے والد کی آنکھوں سے لگانا کہ ان کی بہنائی واپس آ جائے گی۔ سب بھائی فلسطین اپنے والد کے پاس آئے اور سارا ماجرا بیان کیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہنائی بھی واپس آ گئی، تو سارا خاندان فلسطین چھوڑ کر مصر چلا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کو مل کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو تخت پر بٹھایا۔ یہ دیکھ کر محل میں سب لوگ آپ کے آگے سجدے میں چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، یہ میرے بچپن کی خواب کی تعبیر ہے۔ بے شک اللہ پاک عزت دینے والا ہے اور بہترین علم و حکمت والا ہے۔ اور اللہ سے دعا کی، اے میرے اللہ، تم نے مجھے علم اور بادشاہت عطا فرمائی، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے، تو مجھے دین کی حالت میں موت دینا اور اپنے نیک لوگوں میں شامل کرنا، آمین۔ پیارے دوستو، ایسے اچھے واقعات اور قصے سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے کمنٹ کریں۔